हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां दौलतमंद मर्द बैक वक्त कई बीवियों को रख सकते हैं और फिर भी कानूनी हदूद में रहते हैं? या किसी ऐसी सरजमीन के बारे में जहां खवातीन ना सिर्फ देवियों की तरह खूबसूरत हों बल्कि एक नई सदी की अलामतों की तरह निडर और बाख्तियार हों? तो आपका खुश आमदीद है उज़्बेकिस्तान में, जो वस्ती एशिया के दिल में छुपा हुआ एक मुल्क है, हैरत अंगेज तजादात और दिमाग हिला देने वाले राजों से भरा हुआ एक ऐसा मुल्क जहां ज़मीन से सोना निकालने वाली इतनी बड़ी कान मौजूद है जो खला से भी नज़र आती है, और जहां मेट्रो स्टेशंस ऐसे लगते हों जैसे कोई शाही महलात हों। ये जगह आपको ये कहने पर मजबूर कर देगी कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं उज़्बेकिस्तान को मज़ीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सरकारी तौर पर उज़्बेकिस्तान में कानून के मुताबिक सिर्फ एक शादी की इजाज़त है, लेकिन इंतहाई दौलतमंद तबके की निजी जिंदगियों में जो सुनहरे महलात, लग्जरी गाड़ियों और शानदार पार्टियों के पीछे छुपी हुई है, एक मुख्तलिफ हकीकत सामने आती है। ये एक जदीद किस्म की गैर रस्मी कसीर अज़वाजियत है। ताकतवर मर्द यहाँ अक्सर एक से ज़ायद ख़वातीन के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात रखते हैं, जिन्हें दूसरी या तीसरी बीवी कहा जाता है। कानूनी तौर पर ये शादियाँ वजूद नहीं रखती, लेकिन ये ख़वातीन जो कभी कभी अलग घरों में रहती हैं, ज़ाती ड्राइवरों और माली सहूलियात के साथ ना तो कानूनी शनाख्त रखती हैं और ना ही अज़वाजी हकूक़, ये माशरे के साए में ज़िंदा रहती हैं। बाज़ औक़ात खुफिया मुआहिदों में इन ताल्लुकात के कवानीन, राजदारी की शकें, माली शराइत और हत्ता के रिश्ते की मुद्दत की हद भी तय की जाती है। इन रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चे अक्सर अपनी माँ का ख़ानदानी नाम इख्तियार करते हैं और इन्हें अवामी तवज्जो से बचाने के लिए बैरून मुमालिक तालीम दी जाती है। हालांकि अशराफिया में ये कोई छुपाने वाली बात नहीं समझी जाती, बल्कि इसे ताकत और हैसियत की अलामत माना जाता है। ये एक गैर तहरीरी समाजी हैसियत को जाहिर करता है जो सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस है जो माशरती दर्जा बंदी के बिल्कुल ऊपर हैं। ये एक ऐसी पोशीदा दुनिया की झलक है जहां बज़ाहिर मौजूद कवानीन सिर्फ एक पर्दा है और असल मामलात को चलाने वाली चीज़ दौलत, ताकत और खामोश मुआहिदे हैं। उज़्बेक लड़कियां एक शानदार और नायाब खूबसूरती रखती हैं जो मशरिक की नरमी को यूरोप की तेज़ और ख़ूबसूरत खदोखाल के साथ मिलाती हैं। इनकी गहरी पुरअसर आँखें, वाज़ेह नाक और कुदरती तौर पर दमकता हुआ रंग इन्हें आसानी से नुमायाँ कर देता है। ये खूबसूरती कोई हादसा नहीं बल्कि हज़ारों साल की सकाफ़ती मिलावट का नतीजा है। फ़ारसी विरासत, अरब असरात, तुर्क खसूसियात और रूसी जदीदियत ने सब मिलकर उज़्बेक लड़कियों के इस लाजवाल हुस्न को तश्कील दिया है। कई टूरिस्ट इन्हें स्टेप देवियाँ करार देते हैं, ना सिर्फ इनके हुस्न की वजह से बल्कि इनकी आँखों और मुस्कुराहट में पोशीदा एतमाद और पुरस्रारियत के बाइस। वसी कज़ल कम रेगिस्तान में छुपी हुई मोर्तोवा एक अजीम शान सोने की कान जो इतनी बड़ी है कि खला से भी देखी जा सकती है। ऊपर से देखने पर ये एक बड़े इंसानी घड़े जैसी लगती है, जैसे ज़मीन को काट दिया गया हो। ये तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर से ज़्यादा गहरी है और ज़मीन की सबसे बड़ी खुली सोने की कानों में शुमार की जाती है। ये सिर्फ साइज़ में ही हैरान कुन नहीं बल्कि इसके नीचे मौजूद दौलत की मिकदार भी हैरान कुन है। यहाँ हर साल हज़ारों टन खालिस सोना निकाला जाता है, जिससे उज़्बेकिस्तान आलमी सोने की सनत में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। बड़ी बड़ी मशीन्स दिन रात यहाँ पर काम करती हैं, कदीम चट्टानों की तहें हटाकर सोने को ऐसे बेनकाब करती हैं जैसे सुनहरी तारीख की किताब के औराक पलटे जा रहे हों। ये सिर्फ एक कान नहीं बल्कि इंसानी जहानत का एक शानदार मजहर है। अगर आप समझते हैं कि सबवेज बोर शोर शराबे से भरी और सिर्फ सफरी सहूलियात के लिए होती हैं, तो ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ का मेट्रो सिस्टम आपको हैरान कर देगा। यहाँ हर स्टेशन आपके सफ़र का एक आम स्टॉप नहीं बल्कि एक ज़ेरे ज़मीन शाहकार है।
جب آپ تاشقند میٹرو میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جادوئی محل میں داخل ہو گئے ہوں۔ بلند و بالا گنبد، چمکتے ہوئے فانوس، نفیس موزیک آرٹ اور دیواروں پر بنی روایتی ڈیزائن ایسے نظر آتے ہیں جیسے وسطی ایشیا کی ثقافت کا جشن منایا جا رہا ہو۔ یہ اسٹیشنز سوویت دور کے کلاسیکل فن تعمیر کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے مقامی ثقافتی اثرات کو ملاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ازبکستان روایتی اور قدامت پسند ہے؟ تو پھر آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ نسل ہے جو اپنے وطن کی شناخت کو نئے خیالات اور بے خوف اظہار کے ساتھ از سر نو تخلیق کر رہی ہے۔ آج کے نوجوان ازبک جدیدیت کی دھڑکن ہے، کہیں اسٹریٹ فیشن میں جدت ہے تو کئی روایتی ملبوسات کو تخلیقی انداز میں نئے رجحانات کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ تاشقند کی گلیوں میں چلیں تو آپ کو ایسے اسٹائلش نوجوان نظر آئیں گے جو ٹوکیو یا پیرس کے فیشن مناظر کا مقابلہ کرتے دکھائی دیں گے۔ یہ نوجوان پورے اعتماد، اپنی بات کہنے والے اور ڈیجیٹلی جڑے ہیں۔ انڈی میوزک، ماحول دوست فیشن یا ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس ہوں، نوجوان ازبک عالمی گفتگو میں شامل ہیں لیکن ہمیشہ اپنی ثقافت کی جھلک برقرار رکھتے ہیں۔ دوستو، ازبکستان میں خربوزے محض ایک پھل نہیں بلکہ ثقافتی ورثہ ہے۔ کبھی یہ اتنے قیمتی سمجھے جاتے تھے کہ انہیں شاہی تحائف کے طور پر سلطنتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ ازبکستان میں پایا جانے والا خربوزہ اپنی مٹھاس، خوشبو اور رسیلے ذائقے میں بے مثال ہے، اور یہ سب بغیر کسی مصنوعی مدد کے ہے۔ تاریخ میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ خربوزے قدیم چینی درباروں تک بھیجے جاتے تھے جہاں انہیں وسطی ایشیا کے نایاب تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ آج بھی سمرقند اور بخارا جیسے شہروں کے خربوزے ٹورسٹ کے لیے ایک موسمی لذت ہیں۔ فصل کے موسم میں بازار ان سورج کی روشنیوں میں پکے ہوئے پھلوں سے بھر جاتے ہیں۔ ہر خربوزے میں صحرا کی ہوا اور قدیم زمین کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، جب سورج قزلقم ریگستان پر غروب ہوتا ہے تو ہر شے سنہری اور سرخ روشنی میں نہا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اونٹ کی سواری صرف ایک سیاحتی سرگرمی نہیں رہتی بلکہ خالص جادو میں بدل جاتی ہے۔ ایک نرم مزاج اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر آپ آہستہ آہستہ لامحدود سرخ ٹیلوں سے گزرتے ہیں اور ہوا میں وسطی ایشیا کی خام خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ ازبکستان میں مہمان نوازی کوئی رسمی رویہ نہیں بلکہ زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ یہاں مہمانوں کو رحمت مانا جاتا ہے اور اجنبی کو بھی گھر کے فرد کی طرح اندر دعوت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ازبک کے گھر جائیں تو توقع رکھیں کہ آپ کو بادشاہوں جیسی عزت و اکرام ملے گا۔ تازہ پکی ہوئی روٹی، میٹھے خربوزے، سبز چائے اور مشہور پلاؤ فوراً آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا، دوستانہ باتیں ہوں گی اور ایک ایسا سکون ملے گا جیسے آپ اپنے ہی گھر میں ہوں۔ دوستو، سمرقند شہر جو وسطی ایشیا میں ایک لازوال جوہر کی طرح واقع ہے، کبھی مشہور سلک روڈ کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ صدیوں پہلے یہ شہر ایشیا اور یورپ کے ہر کونے سے آنے والے تاجروں، علماء اور مہم جوہوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یہ علم، تجارت اور ثقافت کا ایک عالمی مرکز بن گیا تھا۔ سمرقند نہ صرف ریشم، مسالوں اور قیمتی پتھروں کی تجارت سے خوشحال ہوا بلکہ یہ سائنس، مذہب اور فنون کا بھی مرکز رہا ہے۔ آج بھی اس کی سنہری وراثت شاندار مقامات میں جھلکتی ہے، جیسے عظیم ریگستان اسکوائر، نیلے رنگ کی شاندار ٹائلوں والے گنبد، نفیس نقش و نگار والے مینار اور ایسے پرکشش موزیک جو تصویروں کی طرح زندہ لگتے ہیں۔ سمرقند کی گلیوں میں چلنا ایسا ہے جیسے آپ وقت کی مشین میں داخل ہو گئے ہوں۔ دوستو، ازبک کھانے مشرقی مسالوں، تازہ اجزاء اور قدیم روایتی پکانے کے طریقوں کا حسین ملاپ ہیں۔ ایک بار کھا لیا تو ان کا ذائقہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہاں کے کھانوں کے دل میں پلاؤ، خوشبودار چاول کی ایک ڈش جو بڑے کاسٹ آئرن کے دیگچے میں گاجر، پیاز، گوشت اور مسالوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاجمن، ہاتھ سے کھینچی گئی نوڈلز جو سبزیوں کے ساتھ مزیدار شوربے میں پیش کی جاتی ہے، اور شاشلک، گوشت کے رسیلے کباب جو سیخوں پر بھون کر تازہ روٹی اور اچار والے پیاز کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔
ازبیکستان میں کھانا کھانا صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ یہ ایک ثقافتی تجربہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کہانیاں بانٹتے ہیں اور تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ دوستو، ازبیکستان کا خطہ کبھی غیر یقینی حالات اور بدامنی کے تصورات میں گھرا رہا تھا، لیکن آج ازبیکستان وسطی ایشیا کا سب سے محفوظ، پرامن اور خوش آمدید کہنے والا ملک ہے۔ یہ پہلی بار آنے والے ٹورسٹ کو یہ دیکھ کر حیران کر دیتا ہے کہ یہاں کا ماحول کتنا پرسکون ہے۔ کم جرائم کی شرح اور ٹورسٹ کے لیے دوستانہ فضا نے اسے اکیلے سفر کرنے والوں، خاص طور پر خواتین کے لیے پسندیدہ منزل بنا دیا ہے۔ بخارا اور سمرقند شہروں کی قدیم گلیوں سے لے کر تاشقند کے جدید ماحول تک آپ دن اور رات بلا خوف سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، لازگی صرف ایک رقص نہیں بلکہ ایک کہانی ہے جو جسمانی حرکات اور ردم کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ ازبک عوام کے لیے لازگی ایک روحانی اور جذباتی فن ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ رقص کرنے والے اپنی حرکات سے دریاؤں کے بہاؤ، ہوا کے جھونکوں اور زندگی کی دھڑکن کی نقل کرتے ہیں۔ جب یہ روایتی خوشگوار موسیقی کے ساتھ ملتا ہے تو لازگی خوشی، فطرت اور شناخت کا جشن بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لازگی کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ دوستو، ہر بہار جب سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو ازبکستان کے لوگ نوروز مناتے ہیں۔ یہ روایتی نیا سال ہے جس کی جڑیں قدیم فارس تک جاتی ہیں۔ آج یہ وسطی ایشیا کے سب سے پسندیدہ تہواروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نوروز صرف نیا سال نہیں بلکہ امید، نیا آغاز اور کمیونٹی کا جشن ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ازبیکستان۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔